الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 مکمل پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 یعنی حروف مفردات۔ اس کی ہدایات میں 3 باتیں اہم ہیں جو ہر پڑھنے والے کو یاد کرنی چاہیے۔ نمبر 1 حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ نمبر 2 ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قض۔ اور ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلیں، یعنی جب آپ مشق کریں تو حروف ادا کرتے ہوئے شیشے میں اپنے ہونٹوں کو دیکھیں، اگر وہ با، فا، میم اور واو سے علاوہ کسی اور حرف میں آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ اس حرف کو درست ادا نہیں کر رہے۔ اسی طرح سیٹی کی آواز زا، سین، صاد ان 3 حروف میں آتی ہے۔ ان 3 حروف میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور یہ بقدر تیز پڑھے جاتے ہیں۔ سیٹی کی آواز بھی ان 3 سے علاوہ کسی اور حرف میں نہیں آنی چاہیے۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا۔ جب آپ ثا پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے ہدایات میں سن لیا کہ سیٹی کی آواز صرف زا، سین اور صاد میں آتی ہے، تو جب ثا پڑھیں گے تو آپ کی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جیم، ہا، بغیر نقطے والا ہا ہے اور اس کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو ادا کرتے وقت شروع میں ایسی آواز آئے۔ خا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہدایات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں، حالت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زبر ہو، اس کے نیچے زیر ہو، اس پر پیش ہو، یا پھر اس پر جزم ہو، وہ ساکن ہو، یا وہ تنوین میں یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ آئے، یا کسی بھی صورت میں آئے، ہر حالت میں ایسے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پہلا حرف ہے خا، اسے آپ نے باہر صورت موٹا پڑھنا ہے۔ خا، دال، دال۔ دال پڑھنے میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ دال پڑھیں تو اس کے شروع میں زرزراہٹ نہ آئے۔ دال اور زا میں را کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ ہے زا۔ دال اور زا میں فرق یہ ہے کہ زرزراہٹ کا فرق ہے مین۔ تو جب آپ دال ادا کریں گے تو اس میں اس کو کہتے ہیں زرزراہٹ، اس آواز کو یہ زرزراہٹ کی آواز ہے، تو دال پڑھنے میں زرزراہٹ نہیں آئے گی۔ میری آواز کو آپ بغور سنیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ اس میں زرزراہٹ یہ آواز بالکل آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ آپ نے بھی بالکل اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ دال، را،
زا سین شین. آگے لگاتار 4 حروف مستعلیہ ہیں، انہیں موٹا کرنا ہے. اچھا، حروف مستعلیہ کو موٹا کرتے ہوئے اکثر پڑھنے والے غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. تو اس میں آواز کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اور ان کے مخارج کیا ہیں وہ آپ مخارج والے چیپٹر میں جا کر پڑھ کے اس سے بھی ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ انشاءاللہ ہمارے اگلے 2 سبق مخارج کو ہی ڈیفائن کرنے پر ہوں گے، تو آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں. ورنہ ادھر کم از کم اتنا ذہن رکھیے گا کہ جب آپ یہ حروف مستعلیہ ادا کریں تو آپ کے ہونٹ گول نہ ہوں. ہونٹ گول صرف تب ہوتے ہیں جب واو آئے یا پھر پیش آئے یا فا پڑھا جائے. صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ. ہا اور حمزہ یہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور اوپر آپ نے ہا پڑھا ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر آپ نے ہا پڑھا ہے جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. یہاں پر ہا ہے. ہا، حمزہ یہ دونوں حلق کے سب سے نچلے حصے میں سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کے شروع میں ایک دمک سی پیدا ہوتی ہے. ہا، حمزہ، یوں سمجھ لیں کہ ان کی آواز ڈائریکٹ سینے سے نکلتی ہے. یا. آج کا ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوا. اسے آپ تمام احباب بار بار اس کی مشق کریں. انشاءاللہ العزیز کل ہم صرف آپ کا سبق سنیں گے. آپ کو جو کل اگلا سبق دیا جائے گا اس میں سیم یہی حروف کی ادائیگی ہوگی، اور ساتھ میں کچھ انشاءاللہ مخارج سے متعلق گفتگو کی جائے گی. تو آپ اپنے جو ہے کہ اسے جو حروف کی درستگی ہے وہ مکمل کریں، اور جو میں سبق دے رہا ہوں اسے ہر طالب علم مکمل ضرور پڑھے. جو طلبہ یہاں پر سبق کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور سبق نہیں سنائیں گے تو ان کو ممکن ہے کہ ہم گروپ سے ریموو کر دیں.